أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے سب لوگ؟ الحمدللہ. یہ موسم چینج ہو رہا ہے نا، عجیب سا، ٹھنڈ کے بعد گرمی، گرمی کے بعد سردی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دیکھیں، جو آج آیت آپ لوگوں کو پڑھائی جانے والی ہے، وہ ایک معاشرتی ایک قانون ہے، جو ہمارے معاشرتی، جو ہمارے لوگوں نے، غیر مسلمین نے جس کو ایشو بنا کے ابھی جو چھیڑا ہوا تھا. دراصل ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا نا کہ ہم بیٹھ کے اس میں اللہ کی کتاب سے پوچھتے کہ ہمارے اس معاشرتی کہاں عورتوں پر ظلم ہے، مرد نے تین دفعہ بول دیا اور عورت چلی گئی. یہ سب چیزیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا، ہمیں خود بھی نہیں معلوم. وہی ٹی وی اور وہی وہ میڈیا جو ہمیں یہ دکھاتا ہے، ہم مسلمان بھی اسی کو دیکھتے ہیں. ہم میں سے کون جانتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے اطلاع کا؟ کسی کے ہاں کوئی، مجھے لگتا ہے کہ اگر سروے کیا جائے تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کسی کو طلاق دیتا ہو تو ایک دفعہ دیتا ہو. ہے آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے؟ ہاں، یہ کیوں نہیں جانتا ہے؟ کہ ساری ڈگریاں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے نہیں پوچھے گا کہ اپنے بیٹے کو جہاں جوڑا گھوڑا اور یہ کپڑے اور یہ میچنگ اور سارا شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، وہیں اسے یہ بھی بتانا تھا یہ اللہ کا قانون ہے. مگر ہم تو ڈرتے ہیں نا، اب شادی بیاہ کے موقع پر کیا طلاق کی بات کرنا، یہ منحوسیت کیا پھیلانا. مگر وہی جب ہوتا ہے تو وہ معاشرے میں یہ مسئلہ بنتا ہے. تو علم بہرحال تھا، یہی کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں تفصیلات، حج کے بارے میں اللہ کے رسول کی احادیث سے ملتی ہیں. مگر اس کی تفصیلات آپ دیکھیں، جو حقوق العباد ہے، جو بندوں سے ریلیٹڈ بات ہے، اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے. آج ہماری کتنی مسلمان عورتیں ہیں کہ جو اسلام پر اگر آنچ آئے تو کھڑی ہو کے بول سکتی ہیں کہ ہاں یہ دیکھو، یہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. ہم مولوی ڈھونڈتے ہیں، فلاں مولوی یہ کہہ رہا ہے تو فلاں والا یہ کہہ رہا ہے تو بریلوی یہ کہہ رہا ہے تو دیوبندی یہ کہہ رہا ہے تو اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے. اب ہم سائڈ میں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے اللہ کی کتاب سے کب پوچھا تھا؟ کتنی بڑی وہ تھی. علامہ اقبال کا ایک واقعہ تھا. وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا تو ان کے والد وہاں سے گزرے، علامہ اقبال کو. تو ان کے والد نے کہا کہ اقبال، میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں اور اس ڈھنگ سے پڑھ رہا ہوں، یہ پھر یہ کیوں کہہ کے چلے گئے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. پھر کہتے بہت دن کے بعد میں پھر ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو پھر میرے والد گزرے اور ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا اقبال، جب بھی قرآن پڑھو، جب بھی کوئی آیت پڑھو تو یہ سوچو کہ یہ تمہارے لیے اتری ہے. کیسے بچوں کی تربیت کرتے تھے لوگ. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اس طرح پڑھنے لگا تو پھر سمجھ میں آیا کہ وہ جو قرآن کی جو سرور تھا، جو اس کی روح تھی، وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی. اللہ مجھ سے مخاطب ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے اترا ہوا ہے، اس کا مخاطب میں ہوں. تو میری بہنیں، ایسے تو ہم نے مرنے جینے پر جھگڑے ہم لوگ کس میں ہوتے ہیں؟ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں کہ کیا ختم کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، وہ تبارک پڑھی جائے کہ نہیں جب مر جائے انسان. یہ قرآن مردوں کے لیے آیا تھا کیا کہ زندوں کے لیے آیا تھا؟ اب شیطان نے جھگڑے میں لگا دیا ہے، تم کون والے ہو تو ہم کون والے ہیں، تو ہم وہ بخشا جائے گا تو پہنچتا ہے کہ نہیں. ارے بخشا اخشا کچھ نہیں، پہلے اس کو پڑھو تم، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بخشا اخشا چھوڑ دو. کوئی کہہ رہا کہ بخشنا چاہیے، نہیں بخشنا چاہیے، کہاں اس طرف لگا دیا گیا تمہیں. وہ تو قرآن تو ایک قانون کی کتاب تھی،
آج میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہماری عورتیں اور ہمارے لڑکے نوجوان یہ اگر جانتے ہوتے، اگر یہ نہ کہتے، اس طرح کی باتیں حرکتیں نہ کرتے، ہم کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کے غیر قوموں کے سامنے نہیں نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہے؟ کب تک؟ تم اسلام بھی تو نہیں کرتے ہو. یہ نہرو کے دور میں یہ ایشو چھڑا تھا. اب کب سے مرے زمانہ ہو گیا نا ان کو. یہ 50 سال میں تم نے اپنے اولادوں کی وہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی. یہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی کہ یہ ہے قانون شریعت. شریعت میں تبدیلی اسلام جو ہے یہ محسوس نہیں کرتا. بہرحال پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کریے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ اس پر ہم، وہ اللہ کے رسول نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 لوگ کھڑے جھگڑ رہے ہوں اور ان کو کوئی یہ بتانے والا نہ ہو. مسلمان قوم تو زندہ ہے مگر اس کی روح مر گئی ہے. اسی لیے تو یہ سارے عذاب ہیں میری بہنیں. دیکھیں آ گئی نہیں یہ بی جے پی. اللہ سے دعا کیا کریں کہ کب کی سزا مسلمانوں کو اب تو معاف کر دے اللہ رب العزت، جب ہم ہی چھوڑ دیے اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان. مرتن کہتے ہیں ایک کو، مرتان 2 ہے نا. تو یہ جو ہے 2 دفعہ طلاق 2 دفعہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ پھر آگے پڑھ لیں تھوڑا. فَإِمْسَاكٌ، امساک روکنا، ٹھہرا لینا، کہیں جمع دینے کے بارے میں آتا ہے. بِمَعْرُوفٍ، بھلا طریقہ. معروف کس کو کہتے ہیں؟ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. او یا تصریحٌ، یا رخصت کر دو، ہٹا دو. بے احسان، یا اس کو بھلے طریقے سے، یا عورت کو سیدھی طرح سے روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کیا جائے. دیکھیں عرب جاہلیت میں جو سب سے بڑی معاشرتی خرابی جو رائج تھی وہ یہ کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، اور بہت ساری، مطلب یہ کہ طلاق دیا، پھر 2-4 دن گزرا نہیں، پھر اس نے پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ نہ وہ تو اسی کے ساتھ سکھ سے رہ سکے، نہ وہ فارغ ہو کہ کسی اور مرد سے شادی کر سکے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ طلاق دیا، رجوع کیا، طلاق دیا، رجوع کیا. بھی یہ بے حد و حساب طلاق دینے کا اختیار رکھتا تھا وہ مرد، یہ عرب کی دور جاہلیت میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پابندی لگا دی کہ طلاق رجعی جو ہے، اس کو تھوڑا سا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ طلاق رجعی صرف 2 دفعہ ہے. طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ جس طلاق کے دینے کے بعد تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے. رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے طلاق دیا ہے، پہلی طلاق تم نے دیا ہے، اور اس کو جو ہے عدت کے اندر، اور عدت کیا ہے یہ بھی تو جاننا چاہیے. آپ میں سے کون جانتا ہے؟ ہاں 3 جو ہے 3 طہر. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 3 طہر ہو یا وہ. اور یہ بھی اس میں پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا حیض کی حالت میں، جب جدائی کا ہوا تھا، لڑائی جھگڑا ہوا، تو وہ حیض کی حالت میں عورت ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کے پاکیزہ ہونے کا انتظار کرو. تو ہر پاکیزگی یعنی وہ نہا دھو کے حیض کی حالت میں طلاق نہ دیا جائے. دیکھیں اسلام کی باریکیاں اگر کوئی جانے، کیونکہ حیض کی حالت میں ہم بستری منع کیا گیا ہے. شوہر کے ساتھ ہم بستر ہونا منع ہے، گناہ ہے یہ. تو اب ایک طرح سے وہ ہے. دوسری طرح یہ کہ عورت کے اندر بھی عام حالت روٹین سے ہٹ کے اس کی طبیعت کی چڑچڑا پانی یا بدن میں درد یا پھر درد یا تکلیف، مطلب وہ نارمل حالت میں نہیں رہتی ہے. وہ غصہ آ جانا ہو سکتا ہے، اس کو پاک ہونے دو. اور ایک بات اور یہ ہے کہ جس دن جھگڑا ہوا تھا اس دن کبھی بھی کوئی دیکھیں ایسی کوئی بات جب انسان تیش میں ہوتا ہے، اگر اس کا یہ معمول ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی تو جواب دوں گی میں مگر ذرا سوچ کے دوں گی، تو وہ شیطان جب ہٹ جاتا ہے نا تو وہ معاملہ بعد میں ایسا دکھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میں کیوں یہ لڑنے کے لیے جا رہی تھی. اگر اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا جائے تو اگر
اس چیز کا انتظار کیا جائے، آج شوہر اس کو مارنے اٹھا، اس کو نکالنے اٹھا، تو میرے گھر سے نکل جا اور یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے، اگر وہ طلاق نہیں بول رہا کہ جانے تو ابھی یہ ہے اس کی حالت میں ہے، تو وہ غصہ کیا اس کے پاک ہونے تک قائم رہے گا وہی والا؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ الطلاق مرتان. ایک بات اور بتا دیں ہم آپ کو کہ طلاق ایک دفعہ دے دی گئی، 3 طلاق کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے. ایک طلاق آپ نے دیا اور وہ طلاق اس مرد نے دیا اور اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی. آپ لوگوں کو بھی مولوی بننا ہے، دیکھیں اس شریعت کو لوگ بھول چکے ہیں. اس نیت سے قرآن کی کلاس میں آیا کرے کہ ہم کو اس میسج کو فارورڈ کرنا ہے، سمجھے؟ اور وہ عدت گزر گئی، اب وہ طلاق رجعی نہیں رہی، اب وہ طلاق بائن ہو گئی. طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ عورت آزاد ہے، وہ مرد بھی آزاد ہے، وہ عورت بھی آزاد ہے، ایک طلاق ہوا ہے. اب وہ مگر اس میں گنجائش یہ پائی جاتی ہے، دیکھیں اسی طرح سے امریکہ میں جب شوہر بیوی کے جب کورٹ میں جاتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ان لوگوں نے قرآن سے نکالا ہے، ہماری قوم نے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں ویٹنگ پیریڈ وہاں ہوتا ہے، آج پانی پھاڑ نہیں ہو جاتا، بلکہ کیا ہے ویٹنگ پیریڈ 3 مہینہ ان کو دیتے ہیں، یہ آپ کا انتظار کرنے کا وقت ہے. سوچئے انہوں نے قرآن سے، وہ انگلش میں کہتے ہیں ویٹنگ پیریڈ، تو ہمیں اچھا لگتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عدت ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو پرانے، نعوذ باللہ. دیکھو امریکہ میں کیسا قانون ہے، کتنا اچھا قانون ہے، ادھر ہی سے تو ہے. تو اب وہ عورت فارغ ہے میری بہن، 3 مہینہ گزر گیا، شوہر کا کوئی اختیار اس کے اوپر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہے اس سے تو شوہر سے بھی کر سکتی ہے. تم وہ راستہ کیوں بند کرتے ہو؟ کیوں پھر یہ مولوی کا فتویٰ، وہ مولوی کا فتویٰ ابھی کا غصے میں دے دیا؟ تو کیا کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کو میں محبت کر کے ہاں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں طلاق دیتا ہوں؟ ایسی باتیں کرتے ہو، تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ وہ تو غصے میں سلمان پتہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یا تو تم اسے سیدھی طرح سے روک لو یا پھر اس کو رخصت کر دو. کیسے؟ احسن طریقے سے. اب دیکھو ہم لوگ قرآن والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں اور ہم بریلوی ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، اور کن کے گھروں میں کیا نہیں ہوتا ہے. یہ کون والے ہیں؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں. مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے نا، جو سارے مسلمان جو ہیں، تو ان کو جب رخصت کرتے ہیں تو کیا اسٹائل ہوتی ہے؟ بھلے طریقے سے، ہاں پہلے سے لمبی پلاننگ ہوتی ہے. ایک لڑکی ایسی یہ میرا روڈ کے آئی، ایک دھوکہ باز لوگ تھے بیچارے، وہ اچھے لوگ تھے، ان کو دھوکہ ہوا. پھر وہ آ کے یہ میرا روڈ میں گھر بھی لیے، خریدے بھی گھر. کیا مسئلہ تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس سے شادی کیا، اور پھر جب وہ گھر گئی کچھ 1 مہینہ ہوا، 1 مہینے کے بعد ہی اس ساس نے کہا کہ وہ شادی ہو کے گھر جا رہی تھی، سارا زیور اس کا رکھ لیا. کیوں رکھ لیا؟ کہ ابھی تو تم آؤ گی. پھر اس کا تو ارادہ تھا کہ اس کو رکھنا ہی نہیں ہے. اس کے بیڈ روم کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنے دیتی تھی وہ، کہ ایسی کھلا رہی. کیا پلاننگ تھی واللہ عالم بالثواب. مگر یہ اس کو جو کچھ بھی دیا تھا اس کو نوچ کے لے لینا. ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ابھی طلاق ہوتا ہے نا تو پوری لسٹ بنتی ہے، یہ سامان جو میں نے دیا تھا، وہ سامان جو تم نے دیا تھا، وہ انہوں نے دیا تھا. آپ سوچیں کسی کو تحفہ بھی جب دے دیا جاتا ہے تو کیا جھگڑا ہو جائے تو تحفہ مانگ لو؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی ہوئی چیز کو واپس لینے کی یوں نارملی آپ نے کہا کہ وہ جیسے کہ ایک کتا، یہ حدیث ہے، الٹی کرتا ہے اور اپنی الٹی کو خود چاٹتا ہے. اتنی کراہیت ہے اس چیز میں. مگر یہ تو کنواری لڑکی اپنی عزت کا سودا کیا تم سے. اس کے اوپر تو یہ بٹا لگا ہوا ہے، اس کی بھی تو قیمت تھی کچھ. اور تم بھی قرآن آگے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے تم نے. پھر تم کیوں اس طرح سے دے کے پوری لسٹ تیار کرتے ہو؟ یہ کون سے قرآن پہ چلتے ہو؟ خالی یہ پوجا پاٹ کے لیے قرآن رہ گیا ہے میری بہنیں. یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگے چل کے کہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے باؤنڈری بنائی. خبردار اس کو پھلانگو گے، اس کو کراس کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. مسلمان بن گئے خالی، اور ان کی نکاح پڑھا دیے اور پھر سے شادی کر دیے، پھر باقی اپنی مرضی.
تو اسی لیے تو اللہ نے رسوا کیا. غیر قومیں کہتی ہیں کہ یکساں سول کوڈ، سب کا قانون ایک جیسا ہوگا، شادی جیسا. تم لوگ تو اپنا تو مانتے نہیں ہو نا، تو سب کا ایک جیسا بنا دو، ہندو مسلم تمام کا. اب دیکھو ہماری شریعت میں تبدیلی، اور ہر مسلمان بھی، ہم پتہ نہیں کون کون ٹائپ کے مسلمان وہ دیکھیں اس پر یہ میڈیا میں جا کے دیکھیے، کے بال کٹا کے لپسٹک لگا کے وہ اسلام کی پرچار کر رہی ہیں. آپا لوگ شکلیں تو دیکھیں لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ سچ کہہ رہی ہوں، ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ تم کون سے اسلام کو فالو کر رہی ہو؟ تمہیں دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آ کے تمہیں دیکھ لیتے تو کیا پہچان لیتے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ کھڑی ہوئی ہے؟ طرح طرح کی NGOs بن گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ. اب دیکھیں لکم کہہ کے یہ بات فرما دے کہ مرد مخاطب ہے. اگر عورت ہوتی تو لکن نہ آتا، یہاں پر ہے لکم. نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیا؟ ان یہ کی تاخذو، تم واپس لے لو، تم چھین لو، مما اس میں سے جو آتیتمو مرد، ہننا عورتیں، جو تم ان عورتوں کو دے چکے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں. ولا یہ ایک چیز کو اللہ حرام قرار دیتا ہے، اور یہ مسلمان کہتے ہیں جب رشتہ ہی نہیں تو سارا واپس لے لو. کیوں ہم دے دیں؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے کہ ہم اہل کتاب تھے، ہمارے پاس کتاب تھی، ہم کتاب پڑھتے بھی تھے، مگر ہم جو یہ ڈنکے کے جو بالکل بنی اسرائیل کے جیسا. وہ تلاوت کرنے کے لیے تو قرآن ہے، برکت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھیں کہ آمین زور سے کہیں، کہ پاؤں کتنا پھیلائیں، کتنی ہڈیوں پر سجدہ کریں. کتنا ہم سنجیدہ ہوتے ہیں. روزے میں کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ کلی کر رہے ہیں، اگر تھوک اتر گیا تو کیا وہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، تو فلاں اتنی باریکی. اور یہ تو کھلا کھلا لکھا ہے، یہ حدیث وزیث نہیں، یہ تو شاید قرآن ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے لیے حلال، نہیں ہے تمہارے لیے جائز، کہ ان یہ کی تاخذو تم لو، مما اس میں سے جو آتیتمو تم نے دیا ہے، ہننا ان عورتوں کو. تو یہ ان عورتوں شیئن، دیکھیں کڑا لے لوں تو جھمکا چھوڑ دوں، تو وہ چوڑی لے لوں تو فلاں لے لوں تو فلاں چھوڑ، اس کا بدلہ. اگر شیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی جو دے چکے ہو تمہیں لینے کا حق نہیں ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تو یہ جو ہے یعنی مہر اور زیور اور کپڑے اور جو شوہر دے چکا ہو اس میں اس سے کوئی حق نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ مگر یہ کی ان یخافا، اگر خوف ہو دونوں کو. دیکھیں یہ تثنیہ ہے، ان یخافا الف کے ساتھ ہے. یہ دو کون؟ شوہر و بیوی. اللہ یہ کی یقیمہ، اللہ یہ کی نہ قائم ہوں گے حدود اللہ پر. حدود اللہ ہے، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو، یعنی وہ جو جوڑا ہے اس کو اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ پائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ اب نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر خفتم، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مرد سے. ہاں اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یہ کی نہ قائم رہ سکو گے حدود اللہ پر. ہاں اللہ کا مطلب یہ ان ہے اور وہ لا ہے. ان کا مطلب کی، لا کا مطلب نہیں. لا یقیمہ، تم نہیں قائم رہ سکو گے، یہ گاڑی اب نہیں چلے گی، ایسا لگ رہا ہے تمہیں. فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہما دونوں پر. اگر مرد کو کہا جاتا تو علیہم کہا جاتا، اگر عورت کو کہا جاتا تو علیہن کہا جاتا. مگر یہاں کیا کہا گیا ہے؟ علیہما، دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ طلاق دے دے. اور یہ عورت کے لیے کہ فی ما، اس میں افتدت. اگر مرد کے لیے کہا جاتا تو افتدو کہا جاتا ہے، فدیہ میں دے.
دے دے عورت، یہ مؤنث ہے، فدیہ میں دے عورت بہی اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے خلا۔ اگر ڈر لگ رہا ہے کہ تم دونوں کو اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکو گے تو عورت کو بھی حق ہے، افتدت فدیہ میں دے، بہی ساتھ اس کے فدیہ دے کچھ ہو۔ فدیہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ شوہر کو، ہاں جب خلا لیتے ہیں عورت نا تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور اس کا حق مہر جو تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ تم اس کی تھی نا، تو اگر وہ چاہے تو اس کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا مہر مجھے واپس دو۔ یا اور بھی صحابیات کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے مجھے۔ آپ نے کہا کیا برائی ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی برائی نہیں ہے، بس مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کر کے رکھا کمرے میں اکیلا، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا 2 دن یا 3 دن، پھر بلائے، پھر پوچھا، اب کہہ لیں یہ تنہائی میرے لیے بہتر تھی بنسبت اس شخص کے، تو اللہ کے رسول نے دونوں میں یہ جدا کرے۔ پھر ان کے باغ کا کچھ حصہ انہوں نے اس طلاق کو خریدا۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ خلا یہ ہوتا ہے، وہ عورت جدائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، عورت اپنی مرضی سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، مگر فرق صرف یہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنی مظلوم عورتوں کو بنا کے رکھ دیے کہ عورتوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مرد طلاق طلاق بول کے چھٹی کر دیا، عورت کو کیا کرنا ہے؟ عورت بھی طلاق کو لے سکتی ہے، اس کی شکل الگ ہے۔ اب دیکھیں کتنی کچھ فہم و فراست والی عورتیں ہوتی ہیں، مگر اکثریت عورتوں کی دیکھو وہ جلد باز ہوتی ہے اور کچھ فیصلہ یوں ہی کر لیتی ہے۔ اگر عورتوں کو اختیار دے دیا جاتا تو یہ مرد کیا طلاق طلاق بولتا ہے، یہ عورت تو جھاڑو نہیں دیا نا تو طلاق، ہاں سامان نہیں بازار سے لائے تو طلاق، تو یہ تو کھڑی ہو جاتی، بچے کو اسکول نہیں چھوڑ کے آئے تو طلاق۔ یہ عورتیں تو ہیں، ہماری برادری ہے نا آپ لوگ، تو وہ جانتے ہیں نا کہ یہ تو ہر دم ہی بس زبان تو تھی منہ میں، بعد میں پھر ہاتھ پاؤں جوڑنا وہ ایک الگ حصہ ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جدائی حاصل کرنے کا تمہیں بھی حق ہے۔ ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق نہیں دے سکتی ہو تم، مگر اس سے جدا ہونا ہی مقصود ہے نا، یہ بھی آپ کو بھی حق دیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے دیا جا رہا ہے کہ آپ خلا کے ذریعے، خلا کیا ہے؟ تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے مسائل لے کے قاضی کے پاس جانا ہوگا تاکہ تمہاری عقل بھی تب تک ٹھکانے آ جائے۔ قاضی کے پاس جاؤ گی، وہ تمام مسئلے تم اس کے پاس رکھو گی۔ اگر قاضی کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس لڑکی کے اوپر زیادتی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ رہے، وہ قاضی جدائی کروائے گا، اور اس صورت میں اگر وہ معاوضہ چاہتا ہے تو تم کو معاوضہ دینا ہوگا، اگر وہ مہر واپس چاہتا ہے تو تم لوگ پر جدا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، طلاق دینے کے بعد بھی کچھ زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو یاد رہے گا نا، سب پوچھوں گی میں، طلاق دینے کے بعد بھی جدائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جدائی کے کئی طریقے ہیں، ایک لیان ہے، ایک یہ خلا ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ طلاق تو مرد دیتا ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ جدائی جو ہے خلا کی، یہ خلا کی جدائی، یہ طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن میں نے کیا بتایا تھا، کیا ہے وہ طلاق بائن؟ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ بات، یہ تسنیم جو بتا رہی ہے نا، ہمیشہ کا نہیں، ہمیشہ کا تو طلاق ہو گیا، طلاق بائن ہو گیا۔ وہ عورت چاہے وہ بچی چاہے کہیں بھی شادی کرے، مگر وہ چاہے تو اس آدمی سے بھی جس سے جدائی ہوئی اس سے بھی ہے۔ خلا میں یہ گنجائش ہے، کتنی بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر کوئی مرد 2 دفعہ طلاق دیا ہے اور کتنی بھی مدت ہو جائے، 10 سال بھی ہو جائے، کتنے سال بھی ہو جائے، تیسری دفعہ اگر اس کے تو وہ بنی بنائی رکھی ہے 2، تیسری دفعہ کہا تو یہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، پھر ختم۔ تو یہاں پر کسی کا خلا ہوا تھا، پھر وہ دونوں ایک ہونا چاہتے تھے، تو جاہل عورتیں جانتی تو ہے نہیں، انہوں نے کہا لو یہ کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ طلاق ہو گئی اور پھر ان سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
تو نہیں، خلا والی جو جدائی ہے، کیا کہا میں نے، وہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق بائن ہے. اور طلاق بائن میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس شوہر سے بھی شادی کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بات ہے کہ طلاق جو دیا مرد نے، اس کی عدت آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ 3 مہینہ ہے، 3 طہر یا 3 حیض. اب یہ خلا کی جو جدائی ہوگی، اس کی عدت کیا ہے؟ جی، عدت کس کو کہتے ہیں؟ جی، کیوں 3 مہینہ 10 دن؟ کیا مر گیا کیا وہ؟ 4 مہینہ 10 دن تو عدت وفات ہے میری بہن. جب اللہ نہ کرے جو شوہر کسی کا ختم ہو جاتا ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت وہ وفات کی عدت ہے. اس میں بارے میں تھوڑا سا اختلاف تھا. کوئی کہتا ہے کہ خلا کی، جی کیوں؟ اپنی مرضی سے لیتی. کیا جن وجوہات کی بنا پر جدائی ہوئی ہے وہ سارے وجوہات یہاں ہیں، کیونکہ ادھر مرد کو حق تھا، ادھر عورت کو حق ہے. بس فرق یہ ہے، اس کی بھی عدت 3 ہی مہینہ ہے، 3 ہی طہر اس کا. کبھی لوگ یہ کہتے ہیں، یاد رکھیے، آپ لوگ بھی مولوی بنیے اور فتویٰ دیجیے تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں آپ لوگ، کہ وہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت دن سے مطلب اپنے ماں کے گھر میں تھی، اب کیا عدت گزارے گی کیا؟ دیکھیں، ایک تو بہت ساری وجوہات ہیں عدت کی. ایک تو یہ کہ اس نے طلاق دیا ہے اور وہ عورت حاملہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی عدت جو ہے وہ اگر وہ 1 ہی مہینے کی پریگننٹ ہے یا 2 مہینے کی ہے تو ابھی اس کو 8 مہینہ عدت میں رہنا ہوگا. اور کسی نے طلاق دیا ہوا ہے، بہت سارا مسائل ہے، انشاءاللہ آدھا رکو تو ہونے نہیں پائے گا، کہ اگر کسی نے طلاق دیا ہے اور اس کے بچے کی پیدائش ابھی جسٹ 1 گھنٹے کے بعد ہو گئی، پھر عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ سب مسائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. تو یہ نہیں کہنا ہے کہ وہ بچی تو اپنی ماں کے پاس کب سے تھی تو کیا اب پھر عدت گزارے. کر سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ 3 مہینہ گزر جانے کے بعد تو شادی کرنی ہوگی، وہ طلاق بائن ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی. پھر ایک ہی طلاق میں، میں بولی ایک ہی طلاق میں کام بنتا تھا نا، ایک ہی طلاق میں کام بنتا تھا، مگر تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا. کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں پچھتاوا ہوتا، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، تو وہ گنجائش باقی رہتی. اور نئی فیصلہ ہے تبھی بھی کہیں اور بھی کرو. تم اپنا راستہ بند کرتے ہو نا، تو تم نے بوجھ اور بیڑیاں اپنے ساتھ 3 دفعہ بول دی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اگر ان کو، تو وہ خلا عورت کو بھی حق ہے. اگر کوئی کہتا ہے مرضی کو خالی طلاق دینے کا حق ہے، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں عورت بھی جدا ہو سکتی ہے، طریقہ کار الگ ہے. تو وہ قاضی ان دونوں میں جدائی ڈالے گا، وہ خود نے. تلک حدود اللہ، دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے. کیسے کوئی زمین ہم خریدتے ہیں اور اس کو باؤنڈری مار دیتے ہیں، اس کو 4 دیواری گھرا دیتے ہیں، تب اس پہ کیا ہو گیا کہ یہ بس ہمارا ہے، کوئی اس میں جھانک کے نہ دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں آپ کہا ہے کہ یہ جو باتیں جو بتائے جا رہے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. فلا، پس نہیں، تعتدو، تجاوز نہ کرو، اس سے حد سے آگے نہ بڑھنا کبھی بھی. ومن، اور جو یتعدی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تجاوز کرے گا، جو آگے بڑھے گا اللہ کی لائن کھینچی ہوئی لائنوں سے، تو کیا ہوگا؟ حدود اللہ، من یتعدی حدود اللہ ہے، جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پس اولئک، یہی ہے وہ لوگ، ہم الظالمون. ہاں، کہتے ہیں فلاں شخص تو بڑا ظالم ہے، فلاں شخص تو بڑا ظلم. جو اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے ان کا نام اس گروپ میں لکھ لیا جاتا ہے جو قیامت میں ظلم کرنے والوں کی لسٹ میں اٹھائے جائیں گے. فین، پس اگر، دیکھیں اللہ کے ساتھ شراکت کی جب بات آتی ہے نا، اللہ کی ذات کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ بھی کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان میں دیکھیے
لقمان علیہ السلام نے کیا اپنے بچوں سے کہا کہ لا تشرک باللہ انک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو یہ ظالم جو ہے نا، دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے وہ. یہاں بھی وہی ظلم آ رہا ہے کہ تم، یہ ہیں وہ لوگ جو ظالموں کے گروپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے. فَإِن طَلَّقَهَا، یہ حق کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے ہے. طلقہ کہ اگر، پھر اگر طلاق دینے کے بعد، ہے نا، طلقہ طلاق دیا، ہاں اس کو کس کو؟ عورت کو. اگر مرد ہوتا تو ہوا تھا، مگر ہاں کی ضمیر ہے، عورت نہیں لکھا ہوا ہے، امراتن نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ضمیر استعمال ہو رہی ہے. اس کو کس کو؟ عورت کو. ہاں اگر، پس اگر طلقہ تم نے طلاق دی، فلا نہیں، تحلو حلال ہے، نہیں جائز ہے، لہو اس کے لیے، لہو لیے اس کے کس کے لیے جائز نہیں ہے؟ مرد کے لیے. مرد کے لیے اگر مرد نے، اردو میں لمبا کہنا ہوگا کہ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد، یہ تیسری طلاق کی بات آ رہی ہے کہ مرد نے اگر فَإِن طَلَقَهَا، وہ دو کی بات تو ہو گئی، الطلاق مرتان، دو، اب یہ تیسری کا ذکر ہے. فَإِن طَلَقَهَا، پس اگر شوہر نے عورت کو تیسری دفعہ طلاق دی، اردو میں کہیں گے تو تیسری دے دیے، تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہ جائے گی. کب تک؟ وہ آگے آ رہا ہے. فلا تحل لہو، لہو مطلب اس مرد کے لیے. اگر عورت کے لیے آتا تو لہا آتا نا، تو یہ مرد کے لیے آیا ہوا ہے نا، تو یہاں مرد عورت نہیں لکھا ہوا ہے، مگر ضمیر بتاتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہ جائے گی. کب؟ جب تیسری دفعہ طلاق دے گا. من بعد، اس کے بعد، اس طلاق دینے کے بعد تیسری دفعہ، اب وہ عورت، اب یہ طلاق مغلظہ ہے. طلاق مغلظہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب وہ دوبارہ اس سے شادی بھی نہ کر سکے، مگر ایک کنڈیشن ہے اس میں، اس شوہر کو شادی کرنے کے لیے، اس شوہر کے پاس جانے کے لیے ایک کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ، کہ اس کا نکاح ہو، زوجن دوسرے شخص سے، غیرہ، اب اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہوا ہو. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، کس کو؟ عورت کو. فلا، پس نہیں ہے گناہ، جناح، بس نہیں گناہ ہے، علیہما. دیکھیں علیہم، علیہن، علیہما، یہ کون مخاطب ہے؟ دونوں، شوہر بیوی دونوں مخاطب ہے نا. تو نہیں ہے گناہ دونوں پر. کیا؟ یہ کی یتراجعا، دیکھو یہ سب وہ تسنیہ ہے، دو لوگ کی بات آ رہی ہے، تو کہ وہ رجوع کر لیں. یتراجع رجوع سے بنا ہوا ہے. ان زن، اگر وہ سوچتے، زن کہتے ہیں نا، سوئے زن، حسن زن، اگر وہ گمان رکھتے ہیں، یہ کہ یقیمہ قائم رہ سکیں گے حدود اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ کیا بات سمجھ آئی؟ ہاں. اچھا، کب جائز ہے؟ میں نے کیا پڑھا؟ حتیٰ تنکحہ زوجہ غیرہ. یہاں پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے سازش کے طور پر کسی شخص سے نکاح کرتا ہے، تو اس کا نکاح کرائے اور پھر اس کے کہتے ابھی شادی کر لیں اور کل رات کو اس کو یہ طلاق دے دے، تو ایسا نکاح نہیں ہوگا، یہ محض بدکاری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت ہے اللہ کی. آپ نے لعنت فرمائی ہے. یہ فطری طور پر ٹھیک ہے بھائی، اس کا نصیب کہیں اور شادی ہوئی، اس نے اسے طلاق دے دیا، یا مر گیا، یا جو بھی حالت میں کوئی اس کی جدائی ہو گئی. اب طلاق مغلظہ کے لیے سمجھو تم بھول ہی جاؤ، اور تمہاری لاٹری نکلی تو نکلی، نہیں تو نہیں نکلی نا. اس کا کیسے پتہ ہوگا؟ اب زبردستی تھوڑی لاٹری نکالو گے تم.
تو یہ حلالہ کرواتے، حلالہ کرنے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے، جو کرواتا ہے اور جو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بدکاری کہی گئی ہے، اور یہ سازش، یہ جو ہے اسلام میں بہت گھناؤنا فعل ہے اللہ کو دھوکہ دینے والے کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ہی صورت یہی پر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے این تراجع انٹرنل وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ دیکھو یہ اللہ کتنی دفعہ آ رہا ہے، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، یہ اللہ نے گھیرا ہوا ہے تمہاری شریعت کو۔ یبینھا، یبین بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے ہاں اس کو۔ یہ تلکا اصل میں کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیات، لقومی، ان لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یعلمون، وہ واضح کر رہا ہے، یعنی جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی معمولی سی گناہ، کوئی معمولی سی بھول چوک، ایک ہوتا ہے کسی کی سرحد کو پھلانگ دینا، کسی کی بنائی ہوئی باؤنڈری کو پھاوڑا مار کے توڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو، لقومی یعلمون، جو اس کا انجام جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ تو یہ بھی کرتے ہیں نا، طلاق دے دیا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو جو ہے اس میں، ارے وہ ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شوہر نے طلاق دی، جب بات چیت چلی پتہ چلا، کہنے لگی کہ وہ بھابھی وہ تو کئی دفعہ ایسی لکھ کے بھیج دیجئے، وہ میرے بریف کیس میں تو نہ جانے کتنا پڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی حدود کے ساتھ یہ آگے اس میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس میں فرما رہا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمْ، پھر یہ مرد مخاطب ہے، اگر تم نے طلاق دے دیا، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، بلغا پہنچنا، نون یہ نون نساء ہے، فَبَلَغْنَا یہاں دیکھیں وہ پہنچ جائیں، کون پہنچ جائیں؟ عورتیں، اجلہن، اجل کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ مدت، طے شدہ، تو یہ اس کی مدت وہ طے شدہ ہوتی ہے نا عدت کی، اسی لیے کہا گیا تاریخ دیکھنا ہے اس کو، ایسا نہیں کہ پتہ نہیں یاد آتا ہے 4 تاریخ تھی کہ 5 تاریخ، ایسا نہیں ہے، اس کو گننا ہے کوئی بھی عدت کے لیے۔ اجلہن، جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں، ہے نا، عدت پوری ہو گئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر وہی بات آ رہی ہے، اگر ان کو روکنا ہے تو معروف طریقے، بمعروفن، ان کو تم کو لگتا ہے کہ تم روک سکتے ہو یا پھر آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے تو پھر اسے روک دو، بمعروفن، معروف طریقے سے، اور سرہوہن بمعروف، دیکھو اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، جیسے اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ، کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو یہ منع کر کے جاتی ہے کہ گیس کو کبھی تم چھونا نہیں، اس کو آن نہیں کرنا، یہ چھری دیکھو میں اوپر رکھ دیتی ہوں، پھر اس کا سیڑھی اتر کے اس کو پھر یاد آتا ہے کہ کہیں وہ اس کو چھیڑے نہ، پھر بڑے بھائی کو بلاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ دیکھو یہ میں تمہاری ذمہ داری میں، چھوٹا والا کبھی گیس کھولے گا کبھی جلائے گا، اس لیے وہ لائٹر، ایک ہی بات کو 2-3 دفعہ کہتی ہے کیونکہ وہ اہمیت اتنی زیادہ ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، یہ بات آ چکی تھی کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، ولا، دیکھو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، نماز کے بارے میں کہیں تفصیلات آتے اتنی نہیں پاؤ گی کہ کندھا جوڑو، کہ ہاتھ جوڑو، کہ نیت کرو، کہ آمین زور سے کہو، ہے نا، کہ رفع یدین کہو، کہ انگلی ہلاؤ کہ نہ ہلاؤ، کہیں ہے؟ یہ دیکھو، یہ تو یہاں اس کو تو تم توڑ رہے ہو، اور وہ انگلیوں کندھوں کے چکر میں، پیر ملانے کے چکر میں بڑے سنجیدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُو، یہ مرد، نہ روکنا، ہننا کس کو؟ ان کو کس کو؟ عورتوں کو، کس لیے نہ روکنا؟ زرارن، ہاں یہ جو اتنے دن سے تکلیف دے رہے تھے انہیں، پھر سے رجوع کر کے پھر تمہیں ستانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جہاں پر یہ اپنے حدیث قرآن کی بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمہارے کمزور، جو ان کے کمزوروں کے اوپر رحم کرنے کی اپیل کی آپ نے، یہ عورتوں کو ان کو ستانے کے لیے نہیں کرنا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نا، یہ عورت تو بس ایسی
جانور بھی خریدے جاتے تھے تو اس کی حیثیت ہوتی تھی، مگر یہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو اسلام نے آ کے ہم کو، میری بہنیں، ہمیں حیثیت دی، ہمیں عزت کا مقام دیا، ہمیں یہ وراثت میں ہمارا حصہ دیا، ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی۔ یہ سب چیزیں ہم کو اسلام سے ملی، جس اسلام کو ہم جانتے بھی نہیں تو دنیا میں کوئی کسی کی طرف سے کوئی ایک پوسٹ مل جائے نا تو ساری زندگی اس کو سلام کریں گے، آپ کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی، اور اللہ نے جو بن مانگے اتنی عزت دی، ہم اس عزت کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ستانے کے لیے ضرارن، ضرر، تکلیف اردو میں استعمال ہوتا ہے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ ستانے میں تم حد سے آگے بڑھو، اس لیے مت ان کو پھر واپس لے آنا، اس لیے مت رجوع کر لینا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں چل جائے گی گاڑی، تب اس کے اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، کہتے ہیں جائز ہے نا یہ، مگر اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ بعض جگہ یہ آتا ہے کہ خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ گھر جو ہے ایک اکائی ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ پہلے دور کے لوگ ہوتے تھے تو گھر کی تربیت بھی کچھ اس طرح کی ہوتی تھی کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے بڑے لوگ، گھر والے لوگ اپنا دیکھیں، ہماری 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں، ایک الگ مزاج، الگ طرح، الگ لوگ، الگ سوچ، الگ فکر۔ تو یہ کہا تھا بھیا اس گھر سے تمہاری ڈولی گئی ہے اور وہاں سے ڈولہ ہی اترے، یعنی جنازہ ہی نکلے وہاں سے تمہارا۔ اب اگر اپنے شوہر کے ساتھ آؤ گی تو ویلکم ہے، اگر اکیلی ناراض ہو کے آئیں تو خبردار سمجھو تمہارے ماں باپ کا دروازہ بند ہے۔ اب تو پل پل کی ابھی رات کو گئی نہیں، تیری ساس نے کیا کہا، واٹس ایپ پر فوٹو بتاؤ، اس پہ دکھاؤ کیا بولی، کیا دیا کھانے میں، کیا پینے کو دیا، کتنا گھونٹ دیا، کتنا تھا، کتنا دودھ تھا، کتنی پتی تھی، کتنا کہتے، پتہ پورا دوسرے کے گھر کی جانکاری تم کیوں لیتے ہو؟ مگر یہ ہے کہ اگر یہ کبھی کبھی صورت ناگزیر ہو جاتی، اب یہ طلاق کا ریشیو کتنا بڑھ گیا ہے، دیکھیں آپ، معمولی ارے تھوڑا صبر سے تو کرو، تھوڑا تحمل سے تو رہو، مگر کبھی کبھی صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ گزارا ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ ایسی صورت میں تو یہی ہوتا کہ اب مطلب وہ الگ بھی نہیں ہو سکتی اور شوہر بیوی ایک بھی نہیں ہو سکتے، پھر معاشرے میں غلاظت پھیلنے کا ڈر تھا۔ ایسے ٹھیک ہے، ایک قانون ہوتا ہے اور ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے، مگر یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے حتی الامکان ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے ایڈجسٹ وقت دیں، جلدی سے پانی پھاڑ نہ کر لیں۔ جیسے ہم تو ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے بھی بیٹھے رہیں گے، ویسے بھی سمجھ لیں گے کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں کماتا، کچھ نہیں لاتا، کوئی بات نہیں۔ اگر 2 جملہ بول کے پھر بھی کچھ ہوئی، کوئی بات نہیں۔ ایسے تو تھوڑی سی توقع ہے، مستقبل میں تھوڑے چانسز ہیں، اب کس سے لڑیں گے؟ اب تو تم الگ اور ہم الگ، اب کس سے لڑیں گے؟ پہلے شادی اتنا مسئلہ تھی۔ ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ پہلے شادی میں بتاتی، اب ایک بال بچوں کے ساتھ اللہ نے اس کی آغوش میں کچھ دے دیا، اور سچ پوچھو تو بے صبرے ہو گئے ہیں لوگ، معذرت کے ساتھ میں صبر نہیں لوگوں کے اندر۔ اب تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ طلاق ہوتا تھا پہلے تو تمام کوشش یہ لوگ کرتے تھے، گھر والے، بیٹی والے، کہ اس کے بچوں کو یہ کورٹ سے لینا، بچے ماں کو مل جائیں۔ اب یقین جاننا، میں قرآن سامنے ہے اور آپ جیسے لوگ سامنے ہیں، اب خود کہتی ہیں وہ لڑکیاں کہ یہ جس کا درد اس کے سر باندھو، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ دور آ گیا ہے۔ کہاں گئی ممتا؟ کہاں وہ بچی کو، وہ معصوم کو تم زندہ رہتے ہی بے ماں کا کر دیا اسے؟ کم سے کم یہ کہتا ہے کہ باپ تو گیا ماں کا سایہ اس کے سر پر سے۔ تو یہ سب ذرا لمبا دور تک سوچنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ لڑکیاں بھی زوم میں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم خود کفیل ہیں، ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، تو اسی لیے عمومی طور بات کرتی ہوں، کامن بات میں بتاتی ہوں، ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے تو اسی لیے کہ آڑے وقت میں کھڑی ہو جاؤ۔ آڑے وقت کی پلاننگ ہمارے پہلے میں تیار رہی تھی ان کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تم جس آڑے وقت کا انتظار کرتے ہو وہ آڑا وقت لے آ رہا ہوں میں، اب کرو۔
اب ان کو سب سے بڑی گھر میں انتشار پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے. اب اگر ہم اپنا مال خود ہی کر لیں تو خالی مال ہی نہیں ہوتا میری بہنیں، صرف مال ہی سے سکون نہیں ہو، وہ عزت نہیں، وہ سرمایہ نہیں. ایک عورت کس طرح سے بے یار و مددگار ہو جاتی ہے. اب دیکھیں پورا کنبہ مل کے اس کی کفالت کرنا چاہتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے، پورا خاندان مل کے جب ایک بندے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شوہر کا ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے دونوں کی قربت کا جو ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ 4 مہینہ 10 دن، کبھی آپ نے سوچا کہ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا؟ مگر ماں بھی مر جائے باپ بھی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے نا. مگر شوہر اللہ کے نزدیک یہ رشتہ کتنا قریب تھا. اس شوہر کا حق بنتا تھا کہ وہ عورت اس کا سوگ منائے، 4 مہینہ 10 دن بیٹھے وہ، یہ اس کا حق تھا. اس کی طرف ذاتیاں ہیں، اس کی کچھ کمیاں ہیں، وہ اپنی طرف تبھی بھی تو اماں ہی چلا رہی ہے نا، تو اس کے سرپرستی میں رہتے ہوئے اماں چلائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں تو جملہ کہنے پر آمادہ ہو؟ نہیں کہنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس میں سدھار پیدا کر دے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو حد سے آگے نہ بڑھو. من یفعل، جو ایسا کرے گا، ذالک، اس طرح، فقط ظلم نفسہ، فقط تحقیق کی ظلمہ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. نفس مطلب وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا اگر جو اس طرح سے کیا. ولا، اور نہیں، تتخذوا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی زبردست بات فرمائی ہے، تتخذوا، نہ بناؤ تم، آیات اللہ کی آیات کو کیا، ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. مذاق کیسے بنائے؟ کیا کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے ہم لوگ ہنستے ہیں کیا؟ کیسے ہوتا ہے مذاق آیات ہے؟ ہاں، یہ مذاق یہ کہ اللہ نے جو کچھ کہا تھا اس کو نہ کریں. میرے نزدیک وہ مذاق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مذاق نہیں ہے کہ شوہر 3 دفعہ طلاق بھی دے دے اور وہ عورتیں شوہر بیوی کی حیثیت سے گھر میں رہتی، زنا ہو رہا ہے. یہ مذاق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے پہلا طلاق رجعی دیا جائے تو عورت کو عدت گزارے اس کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ شوہر کے گھر میں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن تو پڑھتی ہو نا، ثواب برکت ہی نہیں ہوتی کسی صورت سے نا، تو تم تو کہتے ہو پہلے اس کو یہاں سے دروازے میں سے ہکا لو، پہلے اس کو نکالو پہلے گھر میں سے، پھر طلاق دو، کہیں پھر بیٹے کے سامنے نہ آ جائے وہ، ہے نا. کتنے گھروں میں یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ دیکھ رہا میں تو تجھے بیٹے سے جدا کر کے رہوں گی اور دوسرے لے کے آؤں گی. یہ کسی بنیاد جو کہتے ہیں معاشرہ جو قائم ہے نا، اس کا نقطہ آغاز گھر ہے. کسی گھر کو کسی نے یہ برباد کر دیا نا، یقین جانا وہ چاہے بیٹے کی ماں ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کی بہن ہی کیوں نہ ہو، مگر حقیقت میں یہ شیطانی عمل ہے. آپ کو پتا ہو نا، یہ کتنی دفعہ سن چکے ہوں گے نا کہ شیطان کی چیلا لوگ جب جاتے ہیں نا برائی پھیلا، صبح صبح روانہ، چلو یہ برائی پھیلاؤ. اب وہ گئے برائی پھیلانے کے لیے، سب لوگ آ کے شام کی رپورٹ دیتے ہیں اپنی کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کسی کا قتل کر دیا، کسی کا ڈاکہ ڈالا، کسی کا فلاں کیا. وہ سنتا رہتا ہے. ایک جب کہتا ہے میں تو شوہر بیوی کے اندر جھگڑا لگا کے آیا ہوں، ہاں اس کو اٹھا کے گلے لگاتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے. پھر کتنے خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں سوچو. وہ میں بتا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسلم بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے. میری بہن ایسی تعلیم ان کو دینا چاہیے، آباد رکھے. کیونکہ وہ ماں باپ جو ایک دفعہ کیسے پاپڑ بیل کے رخصت، بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کیسے رخصت کر دیتے ہیں. جب دوبارہ وہ ذمہ داری ان کے سر آتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ وہ کیا کریں گے. اس عمر میں تو ان کو یہی ہے کہ وہ یہ ڈپریشن میں چلے جانا، بلڈ پریشر ہو جانا، شوگر ہو جانا، بیماریاں گھیر لینا،
ہاں میری بیٹی کا کیا ہوگا، ہے نا. بس یہ بھی دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی وجہ سے ماں باپ آزمائے نہ جائے. بہت مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بہرحال قانون قانون ہے. قانون تو اگر قانون نہ ہوتا تو جان پر بھی جیسے ہندوؤں میں قانون نہیں ہے کہ طلاق دے کے یہ وہ کہتے ہیں نا 4 شادی کیوں، اب وہاں پہ قانون نہیں ہے، یہاں پہ قانون ہے. ان کے یہاں یہ پسند کرتے ہیں کہ 4 6 10 ان کی فرینڈ ہوں، ان کے گھر رات گزاریں. یہ ہندو دھرم پسند کرتا ہے، مگر جائز طریقے سے بیاہ کے اس کو اپنے گھر میں قانون نہیں ہے. تو یہ قانون تھا، اس لیے کبھی بھی 4 شادی کا حکم نہیں آیا ہے. یہ بھی میں آپ سے بتاؤں، کہتے اسلام میں 4 شادی، ارے بھائی سروے کرو، 2 تو مشکل سے پاؤ گے، 4 آج کل کی عورتیں 2 کو لا کے رہنے تو 4 کو چھوڑ دو، 4 کو کہاں ہوگا. اور آپ سروے کر کے دیکھو تو حکم اور اجازت یہ دونوں میں فرق ہے. تو بہرحال یہاں پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سوٹ کیس میں طلاق نامہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ غصے میں آ کے محبت میں نہیں بولا، غصے میں بول دیا تھا کہ کبھی، تو وہ رکھا ہوا ہے اور یہ شوہر بیوی کا کاروبار چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، میری آیات کو مذاق مت بنانا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی ہے، وما اور جو انزلہ نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمہ اور حکمت، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. جو کتاب اور حکمت اس نے نازل کی، اس کے بہی اس کے ذریعہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ساری حرکتیں کر لو، مگر یاد رکھو کہ سامنا کس سے ہوگا؟ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا. عدالت کہاں پر لگے گی؟ اللہ کی. عدالت کی کرسی پہ کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کہاں ہے جابر اور حاکم حکمراں جو ایک دوسرے پر ظلم کر کے آئے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے. پوری زمین اور آسمان اس کی مٹھی میں ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن یوم یقوم الروح والملائکہ، اور فرشتے کہتے ہیں کس طرح صف در صف کھڑے ہوں گے. لا تکلموا، کچھ کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا خدا کے سامنے. کبھی کبھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا نا، اصل میں اتنی سنجیدگی سے زندگی گزارنے کا سوچتے نہیں. ایک رواں دواں ایک گاڑی چل رہی ہے، جیسے آجو باجو میں چل رہا ہے ویسے ہم بھی چلا رہے ہیں. کچھ بغیر پوچھے ٹرین میں بیٹھ جاؤ اور کہیں پتہ نہیں کہاں اترو گے کہ کوئی اتر رہا ہے ہم بھی پیچھے اتر گئے. ایسا ہوتا ہے کیا دنیا کے معاملے میں؟ مگر آخرت کے معاملے میں ہماری گاڑی رواں دواں ہے، ہم وہی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو لوگ کرتے چلے جاتے ہیں. سنجیدگی سے اس زندگی کا نہیں سوچتے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہیے. اللہ کے سامنے تھوڑا سا یاد رکھیے کہ ابھی جب کتنے لوگ یہ عمرے پہ گئے ہیں اور جا رہے ہیں، کہ مطلب اس منظر کو دیکھیے. وہ تو صرف خدا کا گھر ہے نا بیت اللہ. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دراصل اس گھر کے اندر جا کے اس شخصیت کو ہمیں ملنا ہوتا ہے نا. اور اس کا گھر بھی کہیں دور سے گاڑی جاتے، یہ دیکھو یہ میرا فلاں سہیلی کا، تو اس لیے گھر کو کہتے ہیں کہ وہ ہم اس گھر والے سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. مگر اس گھر کے پاس جا کے دیکھو کہ انسان اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا، سب کچھ بھول جاتا ہے. کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا مانگنا تھا مجھے اور کیا میں نے مانگا، ہے نا. کیا انسان سوچتا تھا کہ اس پہنچوں گی تو کیا کہوں گی اور کیا نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ پہلی نظر ڈالنے کے بعد جو مانگو گے تو اس کو قبول بھریے. تو انسان تو کچھ زبان تو گنگ ہو جاتی ہے نا. یہ بھی آپ کو یہ تجربہ جو لوگ گئے ہیں انہیں بھی ہوا ہوگا کہ تو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ تصور، گھر کے پاس سے گزرو تو یہ حال ہے، تو اس کے سامنے کبھی آپ دیکھیں روضہ شریف پر جانے کا کبھی اتفاق ہوتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف پر۔ یقین جاننا کہ کچھ اندر سے کوئی ایک کرب ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے خدا کی قسم کہ جیسے لگتا ہے کہ کیسے سامنا کریں گے۔ ایسا دل چاہتا ہے کہ اتنے آنسو بہیں، اتنے آنسو بہیں کہ ساری گناہیں دھل جائیں۔ کس منہ سے جا کے سلام کروں؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے کہ تم لوگوں کو کھانے، پہننے، اوڑھنے اور یہ گھر بنانے اور یہ دنیا کے جمیلوں کے لیے پیدا کیا تھا؟ یہی ابو بکر سوئے ہوئے ہیں، یہی عمر سوئے ہوئے ہیں، یہی اللہ کے رسول نے نہ پیٹ بھر کبھی کھانا کھایا، نہ نیند بھر کبھی سو گئے کہ کیا ہوتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میری بہنیں، آپ جب وہ تصور کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، یا یاد رکھو کہ تم جو اللہ سے ڈرو، کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے اذن کے بغیر کسی کے منہ میں سے بات نہیں نکلے گی۔ فرشتوں کی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا جب عدالت لگ جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ماں باپ نہیں تڑپتے ان کی اولاد اگر بیکار اولاد نکل جاتی ہے، ناکارہ اولاد نکل، تو 24 گھنٹہ روتے رہتے ہیں وہ، یہ کیسی اولاد ہے، کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ آپ سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واتقوا اللہ، یاد رکھیے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہوں گے، ایک طویل سجدہ اپنی امت کے لیے کہ پتہ نہیں اتنا سمجھا کے آیا تھا میں، کہاں کیا کیے ہوں گے، کون کون اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے غصے کا شکار ہوگا، کس کے اعمال نامے اس میں جائیں گے، کس کے خیر میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ ہوگا ان کا، پڑے ہوں گے سجدے میں اپنی امت کے لیے۔ یا اللہ امت کے حق میں کیا مطلب اس قدر لوگ عاجز ہوں گے کہ کھڑکی تو کھلے، فیصلہ تو شروع تو ہو، بعض کچھ شروع تو ہو۔ سورج اتنے اوپر، پسینہ کوئی کہاں تک کوئی کہاں تک ہے، منظر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈوبا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ ذاتیاں جو تم کر رہے ہو، تھوڑے دن کا اقتدار جو تمہیں ملا ہے، جو ایک کو طلاق دینے کے بعد گھر میں جگہ نہیں دیا تم نے کہ اس کا شوہر کہیں اس کے اوپر دیکھ کے کہیں اس کا دل نہ پھر اس پہ آ جائے، تو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو نہیں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، تمہارے اوپر بھی ایک ہاتھ ہوگا، یاد رکھو۔ یہ تو عام لوگوں پر ظلم کرنا منع ہوا ہے، وہ تو تمہارا قریب، تمہارا تو رشتہ دار ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی طرح طرح کے کیسز ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ بیٹا چوری چھپے اپنی بیوی کو کچھ پہلے، اب تو یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا، خطوط بھی بھیجتا ہے، پھر گھر والے مل کے اس کو جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کہیں اس سے رابطہ تو نہیں ہے، وہ ناجائز عورت سے تو نہیں رابطہ کر رہا تھا۔ تم کو یہ نہیں کوشش کرنی تھی کہ تم دونوں کی صلح کا، اسی لیے کہا گیا ہے طلاق دو تو اسی گھر میں اسے رہنے دو عدت کے لیے، اور حکم ہے کہ وہ بند سنور کے رہے۔ یہاں تو ہر دو جو طلاق ہو گئی، اب نہ تو کنگھی کر، نہ تو تیل ڈال، نہ تو پہنو، یہ تو طلاق شدہ ہے، ایک لیبل لگا دیا، منحوس قرار دے دیا اسے۔ یہ نہیں سوچے کہ کس دور سے گزر گئی، وہ کتنی دفعہ روتی ہوگی، کتنی دفعہ کرتی ہوگی، مگر تم اسے موقع نہیں دیتے ہو۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ڈرو، کس سے؟ اللہ سے تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ کی بے شک اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی چیز علیم۔ تیری نیت کیا تھی؟ تو نے کہاں کہاں پر عیب ڈھونڈا تھا؟ دراصل وہ لڑکی خراب نہیں تھی، تجھے اتنا کلو سونا نہیں ملا نا اس گھر والوں کو، اور برات پر میری خاطر نہیں ہوئی نا، مجھے اتنا بڑا حال بک نہیں کیا نا، مجھے سونا اور ساس کو یہ بنا کے وہ بنا کے نہیں دیا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، تم وہ بات کہہ نہیں رہی ہو، مگر اس کے پیچھے کیا جذبہ کام کر رہا ہے کہ فلیٹ نہیں دیا نا بیٹی کو، 4 لوگ کو کھانا نہیں کھلایا نا میرے بیٹے کو، میری عزت نہیں رکھی نا بیٹی کو، اب اس کی بیٹی کو رخصت کرتی ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اور بچے جو لڑکے ہیں وہ جو 3 طلاق بیک وقت دیتے ہیں، یاد رکھیے وہ ماں بھی کٹہرے میں کھڑی کی جائے گی
کہ بڑی MBA اور ڈگری انجینئر سارا تو بنا دیا تھا تم نے. یہ اللہ کی کتاب کا اتنا سا ایک علم اسے نہیں پتا ہے کہ بیٹا دیکھ اللہ تیری زندگی کو کامیاب رکھے, خوشگوار رکھے, مگر یہ قانون جانے رکھو. یہ قانون یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی انتشار ہو جائے تو خبردار, اللہ کو ناپسند ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا, دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنانا. یہ ماں کو نہیں کہنا تھا, یہ ماں کو سکھانا نہیں تھا اسے. پھر کیوں غیر مسلمین کو اس میں وقت ملتا کہ وہ ہماری شریعت میں یہ مداخلت کرتے. اب لے کے جھنڈا لے کے بینر لے کے ادھر ادھر گلی کوچوں میں کھڑے رہتے ہیں, مگر ہم اپنے گھر سے تو اصلاح کرتے. ایک ایک گھر اسلام کا نمائندہ بن جاتا. کتنے گھروں کو بند کریں گے؟ یہ مدرسے تو بند کر دیتے ہیں, ہمارے گھروں سے نکلتے یہ اسلام کے نمائندے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قرآن پہ چڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے, اور ہم قرآن اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 229 سے 231 کی تفسیر مکمل ہوئی. عزیز بہنوں, یہ جو آیتیں ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں. ان کی تفسیر اور معنی بہت اچھی طرح سے ہمیں یاد ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہ ایک وہ نالج ہے جو ہمیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے آس پاس بھی معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور ہم خود اگر جانیں اپنے لیے تو بہت اچھی ہیں, کیونکہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے, باریک بینی کے ساتھ. میں سوچتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی زیادہ, کہ انہوں نے ہر چیز کو اتنے اچھے سے سمجھایا, اور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے ریزرویشنز یہ ہمارے حقوق ہیں نا. مطلب اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا حق کیا ہے, ہمارا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے, تبھی تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. سبحان اللہ. اور کسی بھی دین میں دیکھیں عورت کے حقوق کا اتنا یہ نہیں ہے جتنا ہمارے دین اسلام میں ہے. کتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے, اور کتنی محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب ہم ایسی آیتیں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تمام تعریفیں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو آیت نمبر 229 دیکھتے ہیں. الطلاق, طلاق مرتان, 2 بار ہے, ٹھیک ہے. فإمساکن, پھر روک لینا ہے, بمعروفین, دستور کے مطابق, او یا تصریح, رخصت کرنا ہے, بإحسان, حسن سلوک سے, ولا, اور نہیں, یحل, جائز, لکم, تمہارے لیے, ان کے, تأخذو, تم لے لو, مما, اس سے جو, آتے تمہن, تم نے دیا ان کو. یہاں پہ شوہر سے کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جو دے دیا, تحفے تحائف بھی دیے اگر ہیں تو انہیں لے لینا جائز نہیں ہے. شیئن, کچھ بھی, الا, سوائے, ان کے, یخافا, دونوں اندیشہ کریں, اللہ کی نہ, وہ یقیمہ, وہ قائم رکھ سکیں گے, حدود اللہ, اللہ کی حدود. فَإِن, پھر اگر, خفتم, تم ڈرو, اللہ یقیمہ, کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے, حدود اللہ, اللہ کی حدود, فلا جناح, تو گناہ نہیں, علیہما, ان دونوں پر. دیکھیں یہاں پر یہ جو ہما ہے یہ 2 لوگوں کے لیے آتا ہے نا, ڈوئل کا صیغہ ہے. جب 2 لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ہما, ہما ہے نا, اس طرح یہ آتا ہے. تو یہ علیہما, ان دونوں پر, فیما, اس میں جو, افتدت, عورت بدلا دے, بھی, اس کا, ٹھیک ہے. دل کا, یہ, حدود اللہ, اللہ کی حدود ہیں. فلا, پس نہ, تعتدوها, آگے بڑھو اس سے. ومن یتعدی, اور جو آگے بڑھتا ہے, حدود اللہ, اللہ کی حدود سے, فاولئک, بس وہی لوگ, ہم الظالمون, وہ جو ظالم ہیں. ان کی تفسیر کا اچھی طرح سے پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تفسیر سمجھ میں آئے گی تبھی ترجمہ بھی آپ لوگ آسانی سے کر سکیں گے میری بہنیں. آیت نمبر 230 دیکھتے ہیں. فَإِن, پھر اگر, طلقها, طلاق دی اس کو, کس کو, عورت کو, ہاں کی ضمیر عورت کی طرف جاتی ہے نا. فلا تحل, تو جائز نہیں, لہو, اس کے لیے, شوہر کے لیے, من بعد, اس کے بعد, حتی, یہاں تک کہ, تنکیہا, وہ نکاح کر لے, زوجن, خاوند, غیرہو, اس کے علاوہ,
فَإِن پھر اگر طلقها طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان اگر یتراجع وہ رجوع کر لیں۔ اس کی بھی پوری ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل گئی ہوگی تفسیر میں، کافی ڈیٹیلز مانگتی ہیں یہ آیتیں سمجھنے کی اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ ان بشرطی کے ظن وہ خیال کریں، ان کے یقیمہ وہ قائم کریں گے رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اس کا 230 کا۔ بس اگر اس کو طلاق دے دے تو جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطی کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ آیت نمبر 231، وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کریں، اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او سرحوہن یا رخصت کر دو، بمعروف دستور کے مطابق، اور لا تمسکوہن تم نہ روکو انہیں، ضرارا لتعتدوا، ضرار یعنی نقصان، ضرر ہوتا ہے نا، ضرر سے ہی بنا ہے یہ، ضرار یعنی ضرر پہنچانے کی نیت سے تم ان کو نہ روکو، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو۔ پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ نہ تو بیچاری عورتوں کو طلاق دیتے، مطلب چھوڑتے ہی نہیں تھے ان کو، حالانکہ نبھانا نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ، لیکن صرف اس لیے کہ ان پہ ظلم و ستم کریں، ان کو ٹارچر کریں، ابیوز کریں، تو اس لیے کہ وہ نہ ان کے ساتھ بچ سکیں نہ دوسروں کے ساتھ بچ سکیں۔ اس طرح سے ان کی ذہنیت تھی عربوں کی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھی کتنے آسان بتا دیا کہ تم نہ روکو انہیں نقصان یا زیادتی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے گا ذَلِكَ یہ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ اللہ کے احکام کو، ہزواً مذاق، اللہ کے احکام کا مذاق نہ ٹھہراؤ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب سے، والحکمت اور حکمت، یعیذکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکلی ہر چیز، بکلی ہر شیئن چیز، تو بکلی شیئن ہر چیز کے بارے میں، علیم جاننے والا ہے، یا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 231 کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، کبھی پڑھتی ہوں کبھی نہیں پڑھتی ہوں، کیونکہ کبھی بہت زیادہ آیتیں ہوتی ہیں، وقت کا بھی ایک یہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے، اور ایزی آیتیں ہوتی ہیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، سمجھنا بہت ضروری ہے نا، تو اس کے لیے ایک بار ہم رننگ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کرو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اسے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پروٹیکٹیو ہیں عورتوں کے، ہے نا۔ ایک طرف تو مرد کو درجہ دے دیا ہے، لیکن اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ درجہ تو دے دیا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، اس کو اپنے اخلاق بھی بہت بلند رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کتنی، ہمارا رب کتنا غفور رحیم ہے، کتنا رؤوف رحیم ہے، کتنا ودود ہے، کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، سبحان اللہ۔ اچھا اب ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں، انڈیویژول میننگز دیکھتے ہیں۔ جی نمبر ہے 188، ٹھیک ہے نا۔ حلیم برداشت کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. الطلاق مرتان طلاق رجعی. الطلاق مرتان طلاق 2 مرتبہ تک ہے. امساکن روک لینا ہے. تسریح چھوڑ دینا ہے. باحسان نیکی سے اچھی طرح. ٹھیک ہے نا. ایمان 193 لا یحل حلال نہیں ہے. کتنا ایزی ہے نا یہ. حلال اور لا لگ گیا تو نہیں ہے حلال. ٹھیک ہے نا. آتے تموہن تم نے ان کو دیا. اللہ یقیمہ یہ کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں. اللغو بیکار. افتدت عورت بدلا دے. حتی تنکح جب تک وہ نکاح نہ کرے. ان یتراجع یہ کہ وہ دونوں لوٹ جائیں. ان ظن اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں. ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہیں. بلغنا وہ عورتیں پہنچ جائیں. اجلہن اپنی مدت کو. لا تمسکوہن تم ان کو نہ روکو. 205 ضرارا نقصان پہنچانے کو ضرر سے ہے. لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو. ٹھیک ہے نا. من یفعل من جو یفعل شخص کرتا ہے. فقد ظلم نفسہ فقد پس تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیویجول میننگز جو ہے مکمل ہوئی اور ہم بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف. کویشچن نمبر 101 قرآن کہتا ہے کہ طلاق 2 بار ہے. اس کی تشریح کیجیے. جواب اس آیت کی روح سے ایک مرد اپنی بیوی کو حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق دے سکتا ہے. جو شخص 2 مرتبہ طلاق دے کر اپنی بیوی سے رجوع کر چکا ہو وہ جب تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو عورت مستقل طور پر جدا ہو جائے گی. کویشچن نمبر 102 طلاق رجعی کیا ہے؟ وہ طلاق جس میں مرد دوران عدت عورت کو اپنی زوجیت میں لینے کا حق رکھتا ہے طلاق رجعی کہلاتی ہے. سوال نمبر 103 طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ جواب شوہر اگر ایک بار طلاق دینے کے بعد رجوع کر چکا ہے پھر دوبارہ طلاق دیتا ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا تو طلاق بائن ہو جائے گی. سوال نمبر 104 کیا طلاق بائن کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے؟ جواب طلاق بائن کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. البتہ بیوی کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے باقاعدہ اس کو نکاح کرنا ہوگا. سوال نمبر 105 نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ طلاق ہو گئی تو یہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی یا طلاق بائن؟ اور ایسی طلاق کی عدت کیا ہے؟ یہ طلاق بائن ہوگی اور ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں. لیکن اگر مرد چاہے تو نیا نکاح کر سکتا ہے. تو امید ہے میری بہنیں کہ آپ لوگوں کے بہت سارے کویشچنز جو دل میں اب تک تھے طلاق کے بارے میں وہ کلیئر ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے ان سوالات کو جوابات کو اور اچھی طرح سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھیں نا. تو سبحان اللہ ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا اللہ نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو میری بہنیں اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يغمرني من فيض ضياء
تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.